بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے اپنی ایک سیریز، مزاحیہ سیریز جو دڑبا کالونی، اس پہ کافی طویل ویڈیو بنائی تھی، جو پھر 4 حصوں کے اندر طویل اس لیے بنی کہ اس کے واقعات ہی اتنے زیادہ تھے، اور تقریباً 20-22 سال کا سفر ہے اس سیریز کا۔ اچھا، اس سیریز کے بعد میں نے ایک سیریز اور لکھی تھی جو کہ ہمدرد نونہال کے اندر لکھی، اور وہ پھر سے ایسی مذاق میں لکھی گئی۔ اچھا، اس سے بھی قبل میں نے ہمدرد فاؤنڈیشن کے اندر جاب میں نے کی، اور ہمدرد نونہال کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہا میں، تقریباً 2.5-3 سال تقریباً میں نے وہ عرصہ گزارا۔ اور یہ جو واحد بھائی کی کہانی میں نے لکھی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ پر اصل میں تھا ہی ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے شعبہ ادارت، وہ سارا ماحول ہی وہ تھا کہ جو پھر میں نے کتابوں میں دیا، اس میں سیریز کے اندر دیا۔ مجھے جب میں حیدرآباد سے مائگریٹ کیے اور کراچی آیا تو مظہر یوسف زئی ہوتے تھے جو سینئر رائٹر، ان کا انتقال ہو چکا، تو انہوں نے مجھے جاب کی ضرورت تھی، تو انہوں نے مجھے ہمدرد نونہال بھیجا کہ میرا نام لینا، اور میری برکاتی صاحب سے بات ہو گئی ہے، آپ جاؤ، وہ آپ کو جانتے ہیں۔ میں ظاہر سی بات، اس وقت نونہال میں نے کافی کہانیاں لکھی تھیں، تو آپ برکاتی صاحب سے مل لو۔ اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ہمدرد فاؤنڈیشن کا، ہمدرد نونہال کا، تمام جو بھی واقعات بتاؤں گا، یہ سب وہ ہیں کہ جو اس کہانی، اس سیریز جو واحد بھائی سیریز کا سبب بنے، تو وہ بتاؤں گا، تو پھر واحد بھائی کی سیریز سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیسے لکھی گئی، کیا ہوا۔ بہرحال میں پھر وہاں پر انہوں نے مجھے مظہر یوسف زئی نے بھیجا، میں اپنے بھائی فہد عادل کے ساتھ، مجھے کیونکہ راستے نہیں پتہ تھے، فہد پہلے سے رہتا تھا، تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، میں ناظم آباد میں ہوتا ہے ہمدرد فاؤنڈیشن کا آفس، تو میں لے چلتا ہوں۔ تو میں پھر فہد کے ساتھ وہاں پر ہمدرد فاؤنڈیشن پہنچا۔ جب میں شعبہ ادارت میں پہنچا تو یقین کریں کہ ایسا لگا ایک بہت بڑا ایک جنرل، جیسے ہاسپٹلس کے جنرل وارڈ ہوتے ہیں، ایسا بہت بڑا ہال تھا، اور دونوں طرف اس کے وہ جگہیں بنی ہوئی تھی، کیوبیکل جسے کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے جگہیں بنی ہوئی تھیں، ٹیبلیں تھیں بڑی، اور وہاں پر تیز آواز کوئی خراٹوں کی آوازیں گونج رہی۔ تو فہد میں حیران لگا کہ آفس وقت کے اندر یہ خراٹوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، بالکل خاموشی چھائی ہوئی، پن ڈراپ سائلنٹ وہاں پر۔ تو وہاں پر ہم آگے بڑھتے رہے، دیکھا تو کوئی سو رہا ہے، ایک جگہ ایک صاحب سو رہے تھے، دوسری جگہ کئی جگہ خالی تھیں، اور کوئی اونگ رہا تھا، اور ایک جگہ ایک صاحب دیکھے کہ وہ کمپیوٹر کے آگے کی بورڈ پر سر رکھ کر اور زور زور سے خراٹے لے رہے تھے، اور وہ اتنی تیز خراٹے تھے کہ پورے وہ ہال کمرہ اتنا بڑا تھا، اس کے اندر بری طریقے سے گونج رہے تھے، بری طریقے سے۔ تو فہد میں حیران لے گئے، یار یہ کون صاحب ہیں، اور وہ بے خبر سو رہے ہیں، کی بورڈ پہ منہ رکھا ہوا ہے پورا انہوں نے اپنا، اور وہ کی بورڈ کا جو جس کی پہ، تو وہ کمپیوٹر کی جو مانیٹر پہ ساری وہ لائنیں چلی جا رہی، ساری کمپوز خود بخود ہو رہا تھا، ان کا منہ کمپوز کر رہا تھا۔ تو بہرحال ہم ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بعد میں ایک جو وہاں کے آفس بوائے تھا وہ آیا، اسے ہم نے بتایا، انہوں نے کہا برکاتی صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، یا ابھی آرام فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد بات کریں گے۔ کافی دیر ہم نے بیٹھا، انتظار کیا، پھر برکاتی صاحب آئے تو انہوں نے مجھے بلوایا، اور پہلے سے جانتے تھے، ملاقات میری پہلی ہو رہی تھی، کہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ مظہر یوسف زئی نے بھیجا ہے مجھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کل سے آ جائیں۔ مجھے ان کا وہ جملہ یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ چلیں آپ کل سے آ جائیں، آپ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہاں دوسرے دن سے میں آنا شروع ہوا، اور اس طرح سے یہ میری جاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں سے میں جاسوسی ڈائجسٹ سے میری جاب چھوٹی تھی، اور اس کے بعد میں یہاں آیا تھا، تو بہت سا تجربہ تھا، پھر لکھانے کا سلسلہ تو بچپن سے ہی تھا، تو کہانیوں کا ہی کام تھا جو ہمدرد نونہال میں آتی تھی، لوگ بیچتے تھے، بچے پڑھنے والے اور لکھنے والے جو بھیجا کرتے تھے، خطوط بیچتے تھے، اور نظمیں جو بھی نونہال کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ سارا کام وہی تھا۔ ایک صاحب اور تھے جو مجھ سے سینئر تھے وہاں، سلیم فرقی صاحب، جو اب بھی ہیں، اور ہمدرد نونہال کے اس وقت سمجھ لیں ایڈیٹر ہیں وہ۔ سلیم فرقی صاحب اس وقت وہ سینئر معاون ایڈیٹر تھے، تو میں پھر دوسرا اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا برکاتی صاحب کا، تو ہم 2 ہو گئے، وہ سینئر تھے، میں جونیئر تھا۔ ایک صاحب ہوتے تھے کمپوزنگ کرتے تھے، سہیل حسین قریشی،
جو ہمدرد نونہال کو کمپوز کرتے تھے، اور ایک صاحب ہوتے تھے شاہد بھائی، جن پر میں نے پھر یہ سیریز لکھی واحد بھائی، نام تھوڑا سا اس کا ان کا چینج کر کے۔ شاہد بھائی ڈاک کا کام کرتے تھے، جتنے بھی خطوط آتے تھے نونہال کے لیے وہ شاہد بھائی کے پاس آتے تھے، وہ ان میں سے چھاڑتے تھے کہ کہانیاں الگ کرتے تھے، مضامین الگ کرتے تھے، شاعری یا جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کچھ الگ الگ کر لیتے تھے، اور برکاتی صاحب آتے تھے تو وہ ان کو پھر وہ ان کے پاس لے آ کے بتاتے تھے کہ بھائی یہ کہانی آئی ہے، اور یہ اس بچی نے یہ پوچھا ہے یا اس بچے نے یہ پوچھا ہے، خط میں یہ لکھا ہے، تو وہ برکاتی صاحب کو بتایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر آفس بوائے ہوتے تھے اکرم وارسی، جو ابھی نونہال میں اب بھی ہیں اور نونہال کا کام کرتے ہیں، ساری ڈیزائننگ کمپوزنگ وغیرہ اکرم وارسی ہی کرتے ہیں، جو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور اب تک ہیں۔ شاہ محمد ہوتے تھے ایک آفس بوائے، وہ سینئر آفس بوائے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہاں پر کریکٹر تھے، ایک تھے کھتری عصمت علی پٹیل صاحب، یہ بہت پرانے برکاتی صاحب کے ساتھی تھے، کوئی 40-45 سال ہو گئے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ان کو اس وقت بھی کوئی 40 سال کے قریب ہو گئے برکاتی پٹیل صاحب کو، اور نہایت سیدھے سادھے انسان، اتنے کہ میں نے شاید ابھی تک ان جیسا سیدھا سادہ انسان آج تک نہیں دیکھ، میری نظر سے تو نہیں گزرا، اتنے سیدھے آدمی تھے۔ ایک تھے ڈاکٹر فرحت صاحب، جو کہ ہمدرد ادب کا نونہال ادب کا کام کرتے تھے، نونہال ادب کے تحت بھی بہت سی کتابیں وغیرہ آتی تھیں، اور ڈاکٹر فرحت صاحب کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ وہ کوئی 15-20 سال سے ہمدرد وہ کوئی انسائکلوپیڈیا اس پہ کام کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، 20 سال ہو گئے تو ان کو انسائکلوپیڈیا پہ ہی کام کیے جا رہے تھے۔ شکیل صدیقی صاحب ہوتے تھے، جو کہ ڈائجسٹوں کے بھی کافی نامی گرامی جانے مانے رائٹر ہیں، جنہوں نے مسٹری میگزین وغیرہ کے اندر لکھا، سرگزشت میں بھی کافی کہانیاں لکھی۔ انہوں نے ایک قصہ ناول بھی مجھے یاد پڑتا ہے لکھا تھا، فنٹوش، جو کہ مسٹری میگزین میں چلا تھا، مسٹری میگزین یا ایڈونچر میں چلا تھا فنٹوش کے نام سے۔ اور حاضر غائب کچھ پارٹ انہوں نے بھی لکھے تھے، منظر امام نے لکھے تھے حاضر غائب جو ایک ناول ہے، تو شکیل صدیقی نے بھی لکھا تھا وہ۔ رشید صاحب ہوتے تھے کہ جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، عرفان صاحب جو کہ ہمدرد صحت کا کام کرتے تھے، بعد میں انہوں نے کامیابی ڈائجسٹ بھی نکالا۔ تو میں یہ سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں کا ماحول سمجھ میں آئے لوگوں کی اور پتہ لگے کہ وہاں کیا تھا۔ اچھا، برکاتی صاحب نے وہاں کا جو بہت سے ایسی چیزیں بھی ہوئیں کہ جو وہ میں بیان نہیں کروں گا، وہ میں نے پوسٹوں پہ ضرور کی اپنے فیس بک پر، برکاتی صاحب کے رویے اور ان کے بہت سے معاملات کا میں اس یہاں ویڈیو پہ تو نہیں بتاؤں گا، مناسب نہیں، ان کا انتقال بھی ہو چکا، اور بہت سے لوگوں کو شاید وہ بات پسند نہ آئے ان کی باتیں برکاتی صاحب کی، تو لہٰذا میں وہ ذکر نہیں کروں گا۔ وہاں میں نے تقریباً 2.5-3 سال گزارے، اور شاید میری زندگی کا یہ وہ وقت تھا، یہ 2.5-3 سال میں نے زندگی میں جتنا ہنسا اور ہنسایا تو شاید میں نے کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ میں نے جاسوسی ڈائجسٹ میں جاب کی، اس کے بعد میں نے ARY میں جاب کی، ARY شاپنگ چینل، پھر ARY ذوق آیا، جو کہ ARY ذوق میں اس کا چینل کا نام بھی میں نے رکھا تھا ARY ذوق، جو کہ کوکنگ چینل تھا۔ بہت سے شیفس وغیرہ وہاں پر دیکھے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بہت سے کو یاد ہوگا۔ تو وہیں میرے بہت سے دوست بھی بنے، جو یہ میرے عزیز دوست ہیں محمد یاسین خان، یہ وہیں پر ہی میرے دوست ہوتے، جو کہ ابھی یہ ساری جو میری ویڈیوز ہیں فن فلکس کی وہی اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہی ساری ایڈیٹ وغیرہ سب کچھ وہی سجا سنوار کے ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، محمد یاسین خان، وہیں میرے دوست بنے تھے ARY میں۔ بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے برکاتی صاحب کا۔ وہاں پر ہمدرد نونہال کا، اور وہاں پر جو کچھ ایسا بھی ہوا کہ برکاتی صاحب کو جب ان کو علم تھا کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں، تو انہوں نے مجھ پہ یہ شرط لاگو کر دی کہ آپ نے ہر مہینے 2 کہانیاں لکھ کے دینا ہوں، اور وہ فری آف کاسٹ لکھنا ہو۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جو میں کہانی ٹھیک ہے لکھوں، لیکن مجھے اس کا معاوضہ بھی الگ سے ملے گا؟ بولا نہیں، معاوضہ نہیں ملے گا، آپ نے کہانی لکھیں گے، آپ 2 کہانیاں لکھ کے دیں گے۔ تو میں نے کہا برکاتی صاحب تو یہ تو الگ ہٹ کر گئے، میں آفس ورک جو کروں گا وہ تو اپنی جگہ، یہ تو الگ جاب ہے میری کہ میں الگ سے کہانیاں بھی لکھوں۔ تو بولے نہیں، آپ رائٹر ہیں، اس وجہ سے آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ پابندی اس لیے لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا برکاتی صاحب رائٹر تو آپ بھی مشہور ہیں۔ تو یہ جملہ جو یہ بات کہنے جا رہا ہوں، برکاتی صاحب
اور میں ان کے کمرے میں اکیلے تھے، برکاتی صاحب تھے اور میں تھا، بس ہم دو تھے. برکاتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں رائٹر وائٹر نہیں ہوں، میں تو صرف ایک ترجمہ نگار ہوں، میں نے ترجمے ہی کیے ہیں، میں نے اپنی کہانیاں تو شاید نہیں لکھی، اور صرف وہ پہلی بات یا اپنی بات جو اداریہ لکھتی ہیں وہی لکھا ہے ہم نے، باقی تو ترجمہ کیا، میں رائٹر نہیں ہوں. یہ برکاتی صاحب اور میری بات ہوئی. اب بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے تو مجھے کوئی یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خود برکاتی صاحب نے کہا تھا. بہرحال وہاں پر بہت سے اور بھی ہمارے ایسے تھے جو دوست ہوتے تھے، وہاں کے جو اداریے کے لوگ تھے وہاں، جیسے غیاث الدین صاحب تھے جن کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کو سونے کی عادت تھی، وہ سو جاتے تھے. غیاث الدین بھائی جو اب بھی ہیں، میرے پاس فیس بک پہ بھی ہیں، یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، پتہ نہیں وہ اس چیز کا کہیں برا نہ مانے کہ میں ان کے بارے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے. تو غیاث الدین بھائی جو تھے ان کو سونے کی میں سمجھتا ہوں کہ بیماری تھی، بیچارے ان کی بیماری ایسی تھی. بہت اچھے آدمی، بہت نیک دل انسان، بہت ہی شاندار آدمی ہیں، لیکن ان کو ایک بیماری تھی، سو جاتے تھے. تو یہ وہ تمام عوامل اور یہ ماحول وہ بنا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے پھر واحد بھائی کی کہانیاں لکھی. پٹیل صاحب کا بھی ایک ایسا تھا کہ انتہائی سیدھے سادے آدمی تھے، اور ایک بار جب ایسا ہوا کہ جب سالانہ سیلری پورے ہمدرد فاؤنڈیشن کی بڑھی، میرے خیال میں کوئی ہزاروں لوگ ہیں اس میں، صرف واحد ایک آدمی کی، ایک شخص ایسا تھا جس کی سیلری نہیں بڑھی، وہ ہزاروں لوگوں کی بڑھی تھی، اور وہ شخص میں تھا. برکاتی صاحب نے میری سیلری نہیں بڑھنے دی، باقی سب کی بڑھائی. جب عصمت علی کھتری پٹیل صاحب کو یہ معلوم ہوا، یہ علم ہوا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ سب لوگ جھولیاں بھر بھر کے، ان کا یہ الفاظ تھے کہ سب لوگ جھولیاں بھر بھر کے پیسے لے کے جائیں گے اور آپ کے پیسے نہیں بڑھائیں. تو وہ رونے لگے تھے. میں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے کہا پٹیل صاحب کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بڑھی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا نہیں، میں ویسے ہی کہانیاں ڈائجسٹوں میں تو لکھ کے پورے کر لیتا ہوں پیسے. تو بیچارے کافی افسردہ ہوئے تھے. میں تو خیر ہنستا رہا تھا. اچھا بہرحال ہم واحد بھائی کی کہانیوں کے جو معاملات جو بنے، جو چیزیں جس کی وجہ سے میں نے یہ لکھی، تو میں بتا رہا تھا کہ سہیل بھائی جو کمپوز کیا کرتے تھے، وہ اور غیاث بھائی یہ دونوں مل کے کاروبار کرتے تھے، مختلف کاروبار، یعنی کہ جاب کے علاوہ بھی اور بھی دیگر ایسے وہ کچھ پارٹ ٹائم جاب کیا کرتے تھے. کبھی انہوں نے کتابوں کے کام کیے، یعنی کہ کاپیاں چھاپ کے پرائیویٹ اسکولز میں سیل کیا کرتے تھے آرڈر لے کر. کبھی اسٹیج ایجنسی کا کام کیا، تو کبھی کوئی چنچی خرید کر وہ دے دی. اس طرح کے انہوں نے چوزے پال لیے کبھی انہوں نے کہ یہ پولٹری کے کام کے اتنا بڑا فائدہ ہے، اور اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو وہاں سے پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو پورا ایک ماحول ہے، اور اس کے اندر تو میں کوئی نہ کوئی سیریز مزاحیہ کچھ لکھ سکتا ہوں، کہانی کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے شاہد بھائی کا جو کریکٹر تھا اس کا نام چینج کر دیا، اور پہلی کہانی میں نے تب لکھی کہ اس وقت جب موبائل آنے لگے. موبائل جب نئے نئے آئے تھے اس وقت تو میرے پاس تو تھا، ہم لوگوں کے پاس. تو ایک دن شاہد بھائی آئے اور انہوں نے ایک موبائل دکھایا کہ یہ میں نے موبائل خریدا، اور وہ نوکیا کا موبائل تھا، اور وہ کہنے لگے کہ کس طرح سے، ان کو چلانا ہی نہیں آتا تھا شاہد بھائی کو. تو پھر ہم لوگوں نے شاہد بھائی کو بتایا کہ موبائل کیسے یوز کرتے ہیں، کس طرح سے اس میں نمبر سیو کیے جاتے ہیں. ان کو تو نمبر سیو کرنا نہیں آتے، کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو پھر میں نے اور سہیل بھائی نے اور غیاث بھائی نے ان کو بتایا. اچھا غیاث بھائی کا تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں بھی وہ سو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا تھا کہ برکاتی صاحب جب ہمیں بلواتے تھے کہ میٹنگ کرنا ہے، تو وہ میٹنگ ان کے روم کے اندر ہوتی تھی، بڑی سی ٹیبل ہوتی تھی، میں، سلیم فرقی، سہیل بھائی، پٹیل صاحب اور غیاث بھائی، شاہد بھائی، ہم لوگ سب بیٹھے ہوتے تھے. تو برکاتی صاحب جیسی میٹنگ شروع ہی کر رہے ہوتے تھے تو اچانک خراٹوں کی آواز گونجنے کی پتہ لگتا کہ غیاث بھائی وہیں بیٹھے بیٹھے سر رکھ کے سو گئے. تو پٹیل صاحب، برکاتی صاحب زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے تھے، تو ہڑبڑا کے اڑ جاتے اور پھر وہ شروع کرتے تھے. اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ پٹیل صاحب نے بڑی مزے کی بات بتائی تھی کہ بولنے لگے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میٹرک میں تھا، تو حکیم محمد سعید صاحب نے مجھے یہاں پر رکھا تھا، انہوں نے ہائر کیا تھا، مطلب پٹیل صاحب کو جاب دی تھی انہوں نے حال میں.
تو وہ پٹیل صاحب کی جو وہاں نونیال میں حیثیت تھی وہ برکاتی صاحب کے پرسنل سیکریٹری کی تھی. وہ جو بھی معاملات، کسی سے ملاقات، کسی کا فون آ رہا ہے، میسج دینا یا جو بھی، وہ سارے دیتے تھے. اور ایک طرح سے یہ بھی ہوتا تھا کہ برکاتی صاحب آتے تھے تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب. تو دن کی جو سرگرمیاں جو ہم لوگ باقی جو اسٹاف بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے کچھ کر رہا ہے، تو وہ ساری مخبری ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ کرنا ان کا کام تھا. تو وہ بیچارے اتنے شریف آدمی تھے، یہ چیزیں تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے الٹا ہمیں باتیں بتا دیتے تھے. مثال کے طور پہ برکاتی صاحب نے کبھی اگر نہیں آنا ہوتا تو چھٹی کرنا ہوتی تھی تو پٹیل صاحب کو کال کر کے اور خاموشی بہت مطلب پرسرار انداز کے اندر بولتے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں آج نہیں آ رہا، نہیں تو لوگ کام نہیں کریں گے. بولنا کہ وہ آج تھوڑی سی دیر میں آئیں گے یا آ رہے ہیں صاحب، ابھی آ رہے ہیں. تو وہ صاحب کہتے تھے برکاتی صاحب کو، پٹیل صاحب، کہ صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اچھا، پٹیل صاحب جیسی برکاتی صاحب کی کال آتی تھی کہ آج میں نہیں آ رہا، تو پٹیل صاحب ہم لوگوں کو اشارہ کر دیتے تھے. بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سارے ٹیبل کے گرد جمع ہو جاتے. وہ پٹیل صاحب ان سے بات کر رہے ہوتے تھے دھیرے دھیرے، اور ہم لوگ سن رہے ہوتے تھے. پٹیل صاحب ہمیں سنا رہے ہوتے تھے، اور جب فون رکھنے کے بعد جو پھر نعرے لگتے تھے اور خوشی کے مارے ہم لوگ کے، اور وہ پٹیل صاحب بتا دیں کہ بھائی صاحب آج نہیں آ رہے، تو پھر وہ ہم لوگ سب گپے لگانے لگتے اور باتیں کرنے لگتے. کام بھی اپنی جگہ کام تو ہم کر چکے ہوتے تھے اتنے میں. تو بڑا برکاتی صاحب کا جو بھی سمجھ لو وہ ہمارے لیے مخبری کرتے تھے. اچھا، ایک وہاں پر ایک چیز ہمدرد کے اندر جو میں نے ایک چیز دیکھی کہ کسی شخص کی اگر صحیح معنوں میں نے جو عزت دیکھی وہ شہید حکیم محمد سعید صاحب کی. نہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض جو ہم نے سنا ہے کہ بس لوگ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کسی کے بھی بارے میں، اور بعد میں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن واقعی حکیم محمد سعید کے بارے میں نے ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جن سے ان کے بارے میں کوئی ایسا سنا ان کے بارے میں کہ یار وہ ایسے تھے یا ویسے تھے. میں نے یقین کریں لوگوں کو جھولیاں باقاعدہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے حکیم محمد سعید صاحب. وہاں پر ایسا تھا کہ ہم لوگ جو لنچ کا ہمارا وقفہ ہوتا تھا اس کے اندر باقاعدہ ایک جو دوسری 2 عمارتیں ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن کی، ایک الرابعہ ہے اور ایک المجید ہے، جو کہ حکیم محمد سعید صاحب کے والدین کے ناموں پر ہے. تو الرابعہ کے جو اوپر کا ایک فلور تھا، کیفیٹیریا تھا اس کے اندر، تو وہاں تمام آفیسرز اور پبلشنگ کا کام کرنے والے اور فائنینس والے تمام یہ لوگ، اور جو مزدور طبقہ تھا وہ لوگ، سارا ہم لوگ وہیں پر ہی کھانا کھاتے تھے. اور اتنا سستا کھانا ملتا تھا کہ اس وقت میرے خیال میں کوئی 5 روپے کی روٹی تھی شاید، مجھے یاد پڑتا ہے، اور وہ ہمیں 8 آنے کی روٹی ملتی تھی. وہاں پر بازار میں 5 روپے کی یہ نان اور وہاں 8 آنے کی ملتی تھی. بازار میں جو بریانی کی پلیٹ 30-40 روپے کی تھی تقریباً، میرے خیال میں کوئی 30 روپے کی، تو وہاں ہمیں 5 روپے کی ملتی تھی. اب ایک عام مزدور بھی پیٹ بھر کے کھاتا تھا کھانا، چاہے وہ مرغی کا قورمہ ہو یا کوئی بھی. بہت اچھے کھانے بنتے تھے، سبزی بھی بنتی تھی، دال بھی بنتی تھی، دال چاول بھی بنتے تھے، اور اچھے کھانے، یعنی کہ سبھی اچھے کھانے ہوتے تھے، اور وہ انتہائی سستے. مزدور لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے تھے. اور یہ سب حکیم محمد سعید صاحب کا کام تھا. انہوں نے وہاں پر ہدایت کر رکھی تھی کہ یہ چیز نہیں رکنی چاہیے. تو میں نے یقین کیجئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے باقاعدہ لوگوں کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہوئے دیکھا حکیم محمد سعید کو. اور واقعی وہ ان شخص کے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، شہید ہیں، جنتی ہیں. واقعی ان کا ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں وہاں پر بہت لوگوں سے ان کے قصے سنے. تو میرا یہ بھی واحد بھائی کی کہانیوں کی کتاب کے علاوہ وہاں کے حکیم محمد سعید اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی یہ چیز میں نے کیا یہ بتاؤں، لوگوں تک بھی بات پہنچے. اچھی چیز تو پہنچنی چاہیے. اچھا، برکاتی صاحب ہمیں یہ کرتے تھے کہ رات میں پھر مجھے اور سلیم بھائی کو روک لیتے تھے. رات میں مطلب یہ کہ سب کی چھٹی ہو جاتی تھی پورے ہمدرد فاؤنڈیشن کی، ہم لوگوں کو روک لیتے تھے، مجھے، سہیل بھائی کو اور سلیم بھائی کو. پھر کافی دیر تک چھٹی 5 بجے ہو جاتی تھی، ہم 6-7 کبھی 8-9 بجے تک ہمیں روک لیتے تھے. تو یہ چیزیں کیونکہ وہ خود 2-2:30-3 بجے آتے تھے، تو ان کا لیے تو 3 بجے ہی صبح ہے، ہم تو صبح سے بیٹھے ہوتے تھے.
اچھا شاہد بھائی کا پھر بعد میں، اچھا پٹیل صاحب کے میں ایک بڑا مزے کا واقعہ بتا رہا تھا کہ پٹیل صاحب کو حکیم وہ صحیح صاحب نے ہائر کیا تھا اس وقت، پٹیل صاحب کے بقول کے وہ میٹرک کیا تھا اور آئے تھے، تو بتانے پٹیل صاحب بتاتے تھے کہ برکاتی صاحب اس وقت بھی بوڑھے تھے جب پٹیل صاحب وہاں میٹرک کر کے آئے تھے، تو پٹیل صاحب بتاتے ہیں کہ برکاتی صاحب اس وقت بوڑھے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پٹیل صاحب کو بھی وہاں پر عرصہ ہو گیا، 30 35 سال 40 سال گزر گئے، بٹ برکاتی صاحب تو تھے ہی پہلے سے بوڑھے، پٹیل صاحب بھی بوڑھے ہو گئے، تو پھر وہ یہ کہنے لگے پٹیل صاحب کو، برکاتی صاحب، کہ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، تم دیکھو تمہارے بال سفید ہیں، تم مجھ سے بڑے ہو۔ پٹیل صاحب بولتے تھے کہ بتاؤ میں میٹرک میں آیا، میٹرک کا جب میں لڑکا تھا جب آیا تھا اس وقت یہ بوڑھے تھے، اور اب مجھے کہتے ہیں تم مجھ سے بوڑھے ہو۔ اچھا پٹیل صاحب کو برکاتی صاحب ایک چیز اکثر کہتے تھے جو کہ ہمارے سامنے بھی کہی، کہ پٹیل صاحب، پٹیل تم کورے آئے تھے اور کورے ہی جاؤ گے، یعنی کہ تم بالکل مطلب کچھ نہیں آتا تمہیں، تم نکمے ہو، تم نااہل ہو، کورے اس لیے کہتے تھے کہ تم بالکل کورے کا حوض ہو، کورے آئے تھے اور کورے جاؤ گے۔ تو ہم پٹیل صاحب کو بولتے تھے، میں وہ سہیل بھائی، کہ پٹیل صاحب وہ آپ کو صحیح تو کہتے ہیں کہ آپ کورے آئیں اور کورے میں جائیں گے، تو بولے کورے میں جائیں گے کیا مطلب؟ تو ہم نے بعد میں بتایا کہ کورے ایک کار ہے، سوزوکی کی کار ہے، اس کا نام ہے کورے۔ تو پٹیل صاحب کو تو خیر معلوم نہیں تھا، تو کچھ دن گزرے، پٹیل صاحب ایک دن چھٹی، 2 3 دن چھٹی کے بعد آئے اور آ کے بتانے، بڑے خوش بتانے لگے کہ بھائی وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے کار خریدی ہے اور میرے پاس آئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو کار میں سیر کرواتا ہوں، آ جائیے۔ تو میں ان کے ساتھ کار میں بیٹھا، نئی کار تھی، تو میں نے پوچھا کہ کون سی کار ہے، تو میرے دوست نے بتایا یہ کورے ہے۔ تو مجھے پھر یاد آیا آپ لوگ کہتے تھے نا کہ کورے آؤ گے اور کورے میں ہی جاؤ گے، تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ میں کورے میں جاؤں گا۔ اچھا پٹیل شاہد بھائی کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے نوکیا کا جو موبائل خریدا، اور اس کے بعد اس موبائل میں انہوں نے، ہم لوگ کیا کرتے تھے اپنے جگہ سے بیٹھے بیٹھے ان کو مس بیل دے رہی تو وہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو نمبر ومبر تو سیو تھے نہیں ان کے پاس، ان کو نمبر نام کے ساتھ سیو نہیں تھے، تو ہمیں دیکھتے تھے کہ یار یہ دیکھو کس نے بیل دی ہے، تو ہم لوگ میسیج بھیجتے تھے جس وقت سے وہ فارورڈ میسیج ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو یہ چیزیں چلتی تھیں۔ تو وہاں میں نے ایک پہلی کہانی لکھی تھی، اس کا نام تھا موبائلیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ میری کہانی نہ جانے کس طرح سے ریختہ پہ بھی پڑھی ہوئی، اردو کی جو بہت بڑی ویب سائٹ ہے ریختہ پہ موبائلیا پڑھی ہوئی ہے، جو کہ میں نے شاہد بھائی کی اسی واقعے پہ لکھی تھی کہ وہ موبائل پہ لکھی تھی، اس کہانی کا نام میں نے رکھ دیا موبائلیا۔ یہ نام یہ میں نے خود ایجاد کیا ہے، جب میں نے یہ کہانی برکاتی صاحب کے سامنے رکھی، انہوں نے پڑھی، ہنسے، بڑی اچھی لگی ان کو، لیکن نام پہ بولنے لگے بھائی یہ نام تو آپ نے بڑا اچھا سوچا ہے، یہ خود سوچا ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے یار بڑا مزے کا نام رکھا، یہ برکاتی صاحب کے الفاظ تھے، بڑا مزے کا، ایک نئی چیز آپ نے ایجاد کی، ایک نیا ایک جملہ آپ نے بنا لیا۔ تو بہرحال اب جب وہ موبائلیاں لکھی، اس کے بعد پھر اگلی میں نے کہانیاں ایسی ہی لکھی کہ جو کہ ساری موبائلیا اور مرچیا اور چوزیا، اس طرح کی ساری کہانیاں جو کہ سمجھ لیں قافیے سے قافیے ملا کے اس طرح سے، تاکہ ایک ہی طرح کی ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری عادت تھی کہ میں الگ وہ چیز نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ واحد بھائی نے یہ کیا، واحد بھائی نے وہ کیا۔ ہاں نونحال میں کچھ کہانیاں میری واحد بھائی کی ایسی لگیں جو میں نے نام کچھ دیا لیکن برکاتی صاحب نے اس کا نام کچھ اور کر دیا، جیسے میں نے ایک قصائیہ کر کے نام کچھ دیا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، تو برکاتی صاحب نے اس کا نام رکھ دیا واحد بھائی بنے قصائی۔ تو کئی نام انہوں نے مشکل میں اور پتہ نہ جانے کیا کیا انہوں نے خود کر دیے تھے۔ تو مختصر یہ کہ میں نے وہاں پر یہ تمام جو ماحول، کردار، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے واحد بھائی کی کہانیاں لکھی۔ اگر شاہد بھائی کے تو واقعات اپنی جگہ پہ، شاہد بھائی باقاعدہ ایک بنے بنائے کریکٹر تھے، وہ اپنے بہت سے اور بھی واقعات سنایا کرتے تھے جو کہ تھوڑے سے بڑوں کے ہیں، جو ان کی اپنی ایک عادت تھی اور ایسی چیزیں تھیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا ریاض بھائی کا جو میں بتا رہا تھا کہ ان کو سونے کا ہر جگہ ایک بیماری تھی، ایسا کچھ تھا کہ حتیٰ کہ اتنا بھی ہوتا تھا کہ وہ چلتی بائک پہ سو جاتے تھے۔ خود میں ان کے ساتھ کئی بار بائک پہ بیٹھا اور بڑی بھری پوری سڑک جو ہے، جو انچولی اور ساری لالو کھیت سے جو آتی ہے سوراب بورڈ کی طرف، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، اچانک ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ارد گرد بڑا ہیوی ٹریفک بھی چل رہا، پوری بہت بڑی سڑک ہے، جو اس سڑک پہ جا چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا، یہ انچولی اور یہ جو عائشہ منزل والی ساری سڑک ہے جو لالو کھیت تک جا رہی ہے۔
اس پہ اتنا ہیوی ٹریفک وہ بہت چلتا ہے، اور مجھے آواز آنا بند ہو گئی، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، تو اچانک مجھے لگا کہ یہ تو سو گئے. اب وہ بائک تیزی سے چل رہی ہے اور وہ سو رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا میں پھر اب یہ کر رہا ہوں کہ یار ان کو میں اگر کچھ جھنجھوڑتا ہوں یا ان کو ہلاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انبیلنس ہو جائے، ہڑبڑا کے اور گر جائیں ہم لوگ. بہرحال میں نے دھیرے دھیرے ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھا، دبایا، اس طرح سے وہ تو یہ تک ہوتا تھا. وہ واش روم میں جا کے سو جاتے تھے. تو اب بھی وہ میرے پاس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مطلب فیس بک پہ بھی ہیں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی. اچھا موبائل نمبر بتاتے بتاتے سو جاتے تھے وہ. میں ان سے بار بار پوچھتا تھا. تو یہ وہ کریکٹر تھے. اچھا ڈاکٹر فرحت صاحب کا ایک الگ کریکٹر تھا. تو ان تمام کریکٹرز کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے پھر جب وہ واحد بھائی کی کہانیاں لکھی. اور اچھا وہاں پر واقعات بھی عجیب عجیب ہوتے تھے جن کو جیسے وہاں پر ہم لوگ تو میں سہیل بھائی اور غیاث بھائی اور اکرم وارسی ہم لوگ تو بڑے مزے کرتے تھے. ہنسی مذاق ہوتا تھا پورا پورا دن. ہم لوگ کرتے تھے کہ اچھا بڑکادی صاحب سے بہت سے لوگ ایسے ملنے آتے تھے جو کہ رائٹر بھی تھے اور کچھ پڑھنے والے بھی آتے تھے ملنے. اچھا شاعر لوگ بھی آتے تھے جو کہ بڑی عمر کے ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، بزرگ ٹائپ کے. تو کئی ایسے بھی شاعر آتے تھے. ان کے حلیے ظاہر سی بات ہے ایک جیسے ہی ہوتے تھے اس دور کے تھوڑے پرانے لوگوں کے. تو کچھ ایسے شاعر آتے تھے کہ جو ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حلیہ بشرا بھی ایک جیسا ہے، ان کا ٹوپی بھی ایک طرح کی لگائی ہوئی ایک ہی طرح کی، اور وہ واسکٹ ٹائپ کی پہنی ہوئی چیزیں ہوتی تھی، شیروانی واسکٹ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کھیل ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے تھے. کیا چیز فرق بتائیے کہ دو ایک جیسے آدمی بیٹھے ہوئے اور ہم ان کے کھیلنے فرق بتائیے، کھیلنا شروع کر دیتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد میں نے جب یہ وہاں سے جب میں نے چھوڑ دی، ہمدرد فاؤنڈیشن چھوڑ دیا، لیکن سلیم بھائی مجھے کہتے رہے، سلیم فرقی کہ یار آپ لکھنا مت چھوڑو، کہانیاں لکھتے رہو، کیونکہ واحد بھائی کی کہانیاں بہت پسند کی جاتی تھیں. اس کے خطوط بہت سارے لوگوں کے بچوں کے آتے تھے، انہیں واحد بھائی بہت پسند ہوتی تھی. اس چیز کا برکاتی صاحب کو بھی پتہ تھا. پتہ ہونا ہی غلط ہو گیا کہ انہوں نے میری یہ کہانیاں روکنا شروع کر دی. یہ مجھے اتنا تو میں بتا دوں آپ کو کہ برکاتی صاحب کہانیاں روکنا شروع کر دی. اچھا اس وقت تک میں ہمدرد فاؤنڈیشن چھوڑ چکا تھا. کیسے چھوڑا تھا وہ بات رہنے دیں، اور کیا وجہ تھی وہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، نہ آئندہ بتاؤں گا. برکاتی صاحب کا خیر وجہ سے میں بہرحال سلیم بھائی کی فرمائش میں واحد بھائی کی کہانیاں لکھتا رہا اور بیچتا تھا. میں وہاں سے ہمدرد نونہال چھوڑ چکا تھا، ARY پہ آ چکا تھا. تو برکاتی صاحب سلیم بھائی کو میں نے کہانیاں بھیج دی، جیسے ایک دو کہانیاں میں نے واحد بھائی کی ایک ساتھ لکھ کے بھیج دی. اب وہ سلیم بھائی مجھے بتاتے تھے کہ یار جب جیسے 1 مہینہ نہیں لگی 2 مہینے، تو سلیم بھائی کبھی خود بتاتے ہیں، ان سے بات میں کال کرتا تو وہ مجھے بتاتے تھے یار وہ برکاتی صاحب آپ کی، میں تو بولتا ہوں یار لگا دیں یہ کہانی، اور یہ نوشاد کی 2 کہانیاں آئی ہوئی ہیں واحد بھائی کی، تو وہ نہیں لگاتے. اور اس چیز کا شاید سلیم بھائی نے یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ بچے پسند کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ بہت زیادہ مقبولیت تھی، اس وجہ سے وہ نہیں لگاتے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اگر وہ لگتی رہتی تو شاید میرے خیال میں کوئی 22-23 کہانیاں میں نے لکھی ہیں واحد بھائی کی، جن میں ایک واحد کہانی ایسی تھی میزبانیاں، جو کہ میں نے ہمدرد نونہال میں نہیں چھپی تھی، وہ انوکھی کہانیاں میں چھپی تھی. باقی تمام کہانیاں پہ ہمدرد نونہال میں چھپی. اگر وہ برکاتی صاحب اس کہانیوں کو نہ روکتے تو شاید میں 50-60 یا اس سے بھی زیادہ لکھ چکا تھا واحد بھائی کی کہانیاں. اچھا خطوط کے اندر بہت اس کی واحد بھائی کی لوگ بچے فرمائشیں کرتے تھے. سلیم بھائی برکاتی صاحب کو بتاتے کہ بھائی نوشاد کی کہانی ہے، واحد بھائی کی کہانیوں کی بڑی فرمائشیں آ رہی ہیں، لیکن برکاتی صاحب نہیں لگاتے تھے اس کو. بہرحال بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اس کی تقریباً 23-24 کہانیاں لکھ دیں، تو پھر اس کی میں نے اسے کمپائل کر کے علم و عرفان پبلشر کہ جو ماں بھیجی میں نے گلفراز بھائی ہوتے ہیں، انہیں میں نے پوری بھیجی کہ یہ نونہال میں چھپی ہوئی اور بچوں میں بڑی مقبول بھی ہے، اور اس کی تمام کہانیاں ہیں واحد بھائی کی. تو گلفراز بھائی کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کو پھر ایک کتابی بہت خوبصورت کتابی شکل کے اندر چھاپا. اور یہ ہے واحد بھائی کی کہانیاں،
جو کہ کتابی شکل کے اندر یہ بڑے سائز میں چھاپی ہے، بہت ہی خوب اچھے پیپر پہ. یہ دیکھیے پیپر بالکل اس کا مختلف ہے، اور اس کا میں نے جو انتخاب کیا تھا یہ میری بڑی اچھی کتابوں میں سے ایک ہے، مجھے پسند ہے اور کافی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. بہت لوگ اس کا انتخاب میں نے اشتیاق احمد کے نام کیا تھا کہ 3 نسل پاکستانی بچوں کے ادب کے بے تاج بادشاہ، 3 نسلوں کو اپنے ناولوں کے شہر میں جکڑنے والے قلم کے جادوگر، 800 ناول، 1000 کہانیاں اور 100 کتابوں کے خالق اشتیاق احمد کے نام، جن کے مقابل کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا. بہرحال یہ میں نے کتاب، میری اللہ کا شکر ہے کہ تمام جتنی بھی واحد بھائی کی کہانیاں لکھی وہ ساری کی ساری کتابی شکل میں آ گئیں، اور میں نے یہ پھر سیریز کی کہانی پھر آگے نہیں لکھی. سارے دیکھیں ان کے نام میں نے مختلف ایک ہی طرح کے پیٹرن پہ لکھے تھے، جیسے بابا ٹھگیاں، چوریاں، دادا جانیاں، بدشگونیاں، بیوقوفیاں، بھکاریاں، بجلیاں، چالاکیاں، چنچیاں، کمپیوٹریا، اسٹیٹیا، حکیمیاں، لٹیریا، میزبانیاں، مرچیاں، موبائلیاں، پابندیاں، قصائیاں، پریشانیاں، تعویذیاں، استادیاں اور چوزیاں. یہ ساری کہانیاں تھیں جو اس ایک کتاب کے اندر پوری آ گئی ہے. اس کتاب کے بارے میں عام لوگوں کی مجھے نہیں معلوم کیا ہے، جو خطوط کے ذریعے تو لوگوں نے پسند کیا، پھر میں نے فیس بک پہ جو پوسٹ ہے اگر اس کی لگائیں تو بہت لوگوں نے کئی اس کا بھی تڑوا کالونی کی طرح بہت سے ایسے فین سامنے آئے کہ جنہوں نے اس کو پڑھتے تھے اور بتایا کہ آپ کی واحد بھائی کی کہانی ہمیں بڑی پسند کی، ہم نونیال میں پڑھا کرتے تھے. میسنجر پہ لوگوں نے میسج کیے، اور کیونکہ میری تقریباً ہر کتاب کے اندر جہاں پیش لفظ ہوتا ہے اس کے آخر کے اندر میرا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، تو بہتوں نے الگ سے بھی میسج آئے، اس کے بعد نہیں آئے کہ بھائی ہم نے آپ کی واحد بھائی کی کہانی اپنے بچپن میں پڑھی تھی یا ہم نے وہ پڑھا کرتے تھے، وہ بہت پسند تھی. اس میں اس طرح سے میرے بہت سے اور بھی واحد بھائی کی کہانیوں کی وجہ سے بھی میرے بہت سے دوست بنے، فیس بک فرینڈ بنے، اور انہوں نے یہی بتاتے رہے کہ ہم نے آپ کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتے رہے، اور اس کے الگ الگ بہت سے فینس بھی تھے، جیسے درڑوا کالونی کے فینس بنے ایسے اس کے. تو واحد بھائی کی جتنی بھی کہانیاں لکھی تمام میں نے اس میں محفوظ کروا لی ہیں، اور یہ سیریز ختم ہو گئی ہے. آگے یوں نہیں لکھی کہ پھر اگر 1-2 کہانیاں لکھ لی تو وہ پھر کسی کتابی شکل میں لانا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے پھر مجھے 10-15 کہانیاں مزید لکھنا پڑیں گی. تو بہرحال یہ واحد بھائی کی کہانیاں تھی. کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کبھی زندگی رہی اس کو کسی ویب یوٹیوب چینل پر جہاں یہ ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں وہاں پر یا چینل پہ دیا جائے گا. اصل میں چینل والے اس طرف توجہ نہیں کرتی. میری تو یہ تو میں چھوٹا سا رائٹر ہے، چھوٹا موٹا لکھاری، اتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں میرا، اقلیم علیم، محمود احمد مودی اور جبار توقی، طاہر جاوید مغل، کاشف زبیر، ان لوگوں کی چیزیں نہیں آ سکی تو میری اللہ مالک دیکھتے ہیں. پھر کوشش یہ ہے کہ اس کو پھر ڈرامے کی صورت میں بھی کیا کروں، اور اس کا میں نے الگ بھی ایک سوچ رکھا کہ اگر ڈراموں کے لیے اس کو کروں تو اس کا میں کیا نام رکھوں. اس کے اندر بڑوں کی جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ڈرامے کے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سوچ رکھیں لکھ رکھیں ون لائنر. اس کی کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو یہ ڈرامے میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ.